محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں قبرستان میں نہیں جانا چاہیے، تو برائے مہربانی وضاحت فرما دیں کہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قمر زمان اطاری بات کر رہا ہوں چشتیاں سے۔ میرا پاپا جانی سے یہ سوال ہے کہ محرم الحرام 5 محرم الحرام چل رہا ہے اور عورتیں جمعے کے دن بغیر پردہ قبرستان میں جاتی ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کچھ فرما دیں تو بڑی مہربانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حارث اطاری ہے۔ میں لاس اینجلس سے قافلے میں آیا ہوں سیکرامنٹو میں۔ پیارے بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے، اس مہینے میں ہمیں سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور واقعہ کربلا کا خصوصیت کے ساتھ ہمیں ذکر سننے کو ملتا ہے۔ یہاں آپ ہمیں اس عظیم قربانی کا فلسفہ بتا دیں تو مدینہ مدینہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال، قبرستان جانا محرم میں منع۔ دوسرے سوال میں عورتیں جمعے کو بے پردہ قبرستان جاتی ہیں، محرم میں بھی جاتی ہیں۔ اچھا دونوں سوال یہ نہیں یوں ملتے جلتے ہیں کہ محرم میں قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ اب کسی کا انتقال ہو گیا محرم کی 1 تاریخ کو، تو کیا 1 مہینہ سنبھال کے رکھیں گھر میں؟ کیونکہ قبرستان جانا پڑے گا نا اس کو دفن کرنے کے لیے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، قبرستان محرم الحرام میں جا سکتے ہیں، بلکہ عاشورے کے روز تو قبرستان میں ہمارے یہاں تو قبرستان جو میوا شاہ قبرستان تو میں گیا ہوں، وہ تو اتنا رش ہوتا عاشورے کے دن، یعنی کہ زائرین کا بہت رش ہوتا۔ یہ بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا مطلب، یہ بیچارے مسائل بیان کرتے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، محرم میں قبرستان جا سکتے ہیں۔ رہا عورتوں کا قبرستان تو وہ رات دن محرم رمضان وہ کبھی بھی نہیں جا سکتی۔ عورت کو قبرستان جانا شرعاً منع ہے۔ اور رہا بے پردہ تو باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے اس کو، غیر محرم کے سامنے بے پردہ آنے کی اجازت ہی نہیں ہے، چاہے وہ قبرستان ہو یا شاپنگ سینٹر ہو، بے پردہ عورت نہ نکلے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شہادت کا فلسفہ، اچھا وہ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ وہ عام طور پہ ہمارے کہا جاتا ہے شہداء کرام، تو یہ تلفظ غلط ہے۔ شہداء یہ ہندی لفظ ہے، اور شہداء کے معنی بدماش، وہ معنی بالکل الٹ پلٹ ہو گئے۔ ہاں کو ساکن نہیں پڑھیں گے بلکہ ہاں پر زبر پڑھیں گے، شہداء یہ عربی لفظ ہے، شہید کی جمع ہے شہداء۔ تو یہ ہے امام علی مقام سید الشہداء ہیں، نعوذ باللہ شہداء نہیں کہیں گے یہاں، تو سید الشہداء آپ دہرائیں گے حاضرین؟ شہداء شہداء شہداء، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ شہداء نہیں بولنا، شہداء معنی سن لیا ابھی آپ نے۔ تو میرے آقا امام حسین یہ الحمدللہ شہیدوں کے سردار ہیں، سید الشہداء ہیں، سید مانے سردار،
شہیدوں کے سردار ہیں. اور سید الشہداء یہ شیطان ہے، یعنی کہ بدماشوں کا سردار شیطان ہے، اور شہیدوں کے سردار امام حسین ہے. خیر وہ معنی کی طرف توجہ نہیں ہوتی، نہ نیت ہوتی ہے، تو اس لیے کوئی حکم تو نہیں لگے گا، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. باپا یہ سید ہوتا ہے سید؟ سید یا کے نیچے زیر ہے، سید. میت یا کے نیچے زیر، میت نہیں، میت. قیامت نہیں، قیامت قاف کے نیچے زیر ہے. اور وہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ضاد کا مخرج تو محنت کرنی پڑے، کوشش کرنی پڑے گی. زوئی سے زوا رضی اللہ، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، یہ نہ کہ رضی اللہ عنہ نہیں، رضی اللہ عنہ. دال سے ملتا ہے لیکن دال نہیں ہے، وہ ضاد. یہ تو آپ کو پھر مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لینا چاہیے، جس کو نہیں آتا نا پڑھیں، قرآن کریم پڑھ لیں. تو یہ اپنے مدنی قافلوں میں بھی سکھایا جاتا ہے. تو بسا اوقات تو اس لیے مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھے ہوئے تو پڑھائیں، مگر اپنے ذمہ داران کی اجازت سے پڑھائیں. تو اس طرح سب پڑھانے میں لگ جائیں گے تو قرآن کریم کی دھوم مچ جائے گی. قرآن کریم سے محبت کرنے والا مدنی منا ہم نے پرسوں ترسوں دکھایا تھا، وہ اتنا میٹھا لگتا تھا، کیسا پیارا تھا. بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہوگا، چاہتا ہے، پھر دکھایا جائے ان کو. تو مدنی فیس بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش خط عاشورے کی نسبت سے 10 مرتبہ آپ نے لکھنی ہے نا، تعظیم کی نیت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں آتا لکھنا تو کسی سے پوچھ کر بھی لکھنی ہے، ٹھیک ہے. اب بالکل ہی نہیں آتا تو مجبوری ہے، تو چلو بھائی ان کو دکھا دو، میری مدنی فیسیں دینے کے لیے تیار ہے. وہ بہت بہت میٹھا ہے مدنی منا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ نظر نہ لگے ماشاء اللہ کے لیے، ماشاء اللہ. یہ دیکھو کتنا خوش ہو رہا ہے قرآن کریم سے. بند کر دیا تو بول رہا ہے کھولو، دیکھو اپنے انداز سے بول رہا ہے. ہم نے آواز نہیں سنا رہی ہے، رونے کی آواز بھی ہے اس کی، وہ مدنی چینل پر آ رہی ہوگی، حاضرین کو نہیں آ رہی. اللہ پھر جیسے بول رہا ہے کھولو. اب دوسری کتابیں غور سے دیکھ رہی ہے، دیکھا یہ قرآن نہیں ہے. اب روئے گا، اب خوش ہو گیا. بچہ ہے دھمالیاں بابا، ماشاء اللہ، مدنی منا ہے دھمالی، ماشاء اللہ. دھمال مدینہ، سبحان اللہ. قرآن مانگ رہا ہے. یہ اچھا کتاب، اب کتاب قرآن ڈھونڈ رہا ہے، کہاں ہے؟ اللہ اللہ اللہ. مدنی مذاکرہ دیکھتے رہے انشاءاللہ. اس طرح کے عاشق قرآن اور پتہ نہیں کیا کیا وہ مدنی پھول ملتے رہتے اپنے کو یہاں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب فلسفہ شہادت تو بڑے بیان کیے گئے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہے لکھنے والوں نے. باپا اس میں ایک عرض تھی، فلسفہ شہادت ہے نا، یہ فلسفہ کیا ہوتا گیا ہے؟ شاید ایک تعداد کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا، اس کی بھی وضاحت ہو جائے. کیا ہوتا ہے فلسفہ؟ فلسفہ حکمت ہو سکتا ہے اس کی مراد یہاں شہادت کی حکمت. اپنی سمجھ میں تو ایک بات آتی ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید ہو کر یہ بتا دیا کہ یہ سر اگر جھک سکتا ہے تو صرف اللہ کی بارگاہ میں جھک سکتا ہے، کسی سرکش صاحب اقتدار، کسی سرکش اور نافرمان حاکم کے آگے نہیں جھک سکتا. دیکھو نا امام علی مقام نے اپنے رب کی بارگاہ میں جس انداز میں سر جھکایا ہے،
کوئی مائی کا لال جھکا کے تو دکھائے، جس کو ایک شاعر نے اپنے انداز میں اس طرح پیش کیا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی تھی زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں، کہتی تھی زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ تو امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم لوگ دنیا والوں سے نہ ڈرتے ہیں نہ ان کے آگے جھکتے ہیں، جو ہمارے ماننے والے وہ بھی گویا مطلب فرما رہے ہیں اپنے اس کردار سے کہ جو ہمارے ماننے والے ہیں وہ بھی رب کے سوا کسی کے آگے نہ جھکے، کیونکہ یزیدیت ہر دور میں سر اٹھاتی ہے اور یزیدیت کا مقابلہ حسینیت کرتی رہتی ہے۔ تو اس لیے حق کے اعلان حق جو ہے نا وہ مطلب بندہ ڈنکے کی چوٹ کرے اور حق بیان کرتے ہوئے نہ ڈرے، یہ امام علی مقام کی شہادت کا فلسفہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں بابا جان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنے جو مسجد کے اندر جاتے، مسجد کے اندر جو امام صاحب ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں پیسے دینا جائز ہے یا نہیں جائز؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Muhammad Haris Attari. I live in Sacramento, California. Baba Jan, my question is, does this month have any affiliation with the Prophet alayhimussalam? Jazakallahu khairan. پیاری باپا جان، یہ میرا بیٹا حارث اتاری ہے۔ اس کا سوال آپ سے یہ تھا کہ کیا اس ماں کو کسی انبیاء علیہ السلام سے کوئی نسبت بھی ہے، اور پیارے باپا جانی اس کے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دعوت اسلامی کا مبلغ بنائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم شریف کے مہینے کو کیا کسی نبی سے بھی نسبت ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا۔ اور پہلا وہ امام کے ہاتھ میں جو ہے وہ پیسے دینا۔ اچھا، ہاں، جمعے کو جو بعض اوقات امام کے ہاتھ میں پیسے کئی جگہ ایسا عرف دیتے ہیں، تو یہ اگر ثواب کی نیت سے دیں تو اچھا دینا چاہیے۔ تو امام جو ہوتا ہے نا، یہ اب جیسے بڑا شہر ہے، بڑی مسجد ہے اور امام کی آواز اچھی ہے اور وہ خطیب بھی ہے تو اس کی تنخواہ تو پھر بھی مناسب ہوتی ہے، ورنہ عام طور پہ اماموں کی تنخواہیں زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ عموماً یا تو غریب طبقہ ہوتا ہے، زیادہ متوسط، مگر متوسط بھی کم ہی ہوتے ہوں گے، اس میں زیادہ تر بیچاروں کو تنخواہیں کیا وہ آج کل دیتے ہوں گے 6,000 7,000 8 سے 10 کے درمیان، وہ بھی کئی ایسا ہوگا علاقوں میں۔ جی باپا آپ صحیح فرما رہے ہیں، 6-7 ہزار جو ہے نارمل، مگر کم بھی دیتے ہوں گے۔ اللہ 8 سے 10 ہند میں تو سینکڑوں میں تنخواہ ہوگی، ہاں ہوگی، ہند سے آئے گا پیغام دیکھنا کہ ہاں ہمارے یہاں 600 ہے 700 ہے۔ اب تو خیر اب تو تنخواہیں بہت بڑھ گئی ہیں، پہلے تو کم ہی ہوتی تھی۔ بھائی یہ بھی آپ شہر کی بات کر رہے ہیں نا، 8 سے 10 بڑا شہر، اگر بڑا شہر بڑی مسجد ہو نا تو پھر تنخواہ اچھی ہوتی ہے۔ اب وہ ایک باز ہی رہ گیا، لیکن 8 سے 10 ہزار تنخواہ بھی باب الاسلام اور پنجاب کے انٹیریئر میں نہیں ہوتی، اندر میں نہیں ہوگی، اندر میں نہیں ہوتی، بڑے شہروں میں ہوگی۔ اس لیے وہ غریب، اس میں غربت زیادہ ہے،
इमामों में बेचारों में गुर्बत ज़्यादा है, फिर भी ये मतलब ऐसे नालायक लोग हैं, एक तबका है नालायकों का कि इमाम को कोई अच्छी चीज़ खाते देख लेंगे, या मौलाना हलवा खाता है, तू शराब पीता है इसको देखना, तू सूद खाता है, सो मौलाना तो हलाल का हलवा खाता है ना यार, खाता भी है। तो सूद की मजम्मत तो कुरान करीम ने की है, क्या हलवे की भी मजम्मत की है जो तू कहता है कि मौलाना हलवा खाता है, मौलाना मुर्गी खाता है, मौलाना बिरयानी खाता है, तो यार तुम भी तो खाते हो, तुम तो बारबी क्यों करते हो और नाच रंग की महफिलें जमाते हो। तो मौलाना बेचारा अगर मुर्गी खा ले या कोई सीख की बोटी खा ले तो तुमको मतलब है ना कि उकलता नहीं है, तुम्हारी छीन के खाइए। तो ये मतलब बहुत बुरे लोग हैं कि इसी के पीछे नमाज पढ़ेंगे, ये मरेंगे तो ये पढ़ाएगा भी जनाजा ये मौलाना, और फिर इसका बाप इसकी माँ इसका बाप बुला के लाएगा कि मेरा बेटा एक्सीडेंट में मर गया था, जो तुम्हारे हलवे पर तनकीद करता था ये बोलेगा नहीं बाप, लेकिन आप यार इसके इसाल असबाब के लिए हमने हलवा पकाया है, तो तुम्हारे पीछे ये मौलाना के हलवे खाएगा तुम्हारे। तो ऐसी हरकतें मत करें। इमाम ये एक काबिल एहतराम फ़र्द है मुआशरे का, इसका एहतराम होना चाहिए। तो इसको जो रकम देते हैं ये बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, देना चाहिए, लेकिन मुसाफे के दौरान ये देते हैं ना, ये तरीका मुनासिब नहीं है। इसलिए कि मुसाफहा यानी हाथ मिलाना, इसमें जिससे मुलाकात करनी है पहले तो उसको सलाम करना, ये सुन्नतुल मुअक्कदा है, तो सलाम करे। सलाम करने के बाद जब मुसाफा करना है तो बिला हाइल करे, बीच में कोई चीज़ हाइल ना हो। अब मिसाल के तौर पर ये नोट दबाइए, ये यूँ करके, ये हाथ मिलाने में ये आड़े आ गया ना, तो ये सुन्नत एक मुसाफे की छुट्टी ना, सुन्नत ये कि दोनों हथेलियाँ बिला हाइल में खाली मिलाएं। तो इसलिए बेहतर तरीका ये है कि हाथ तो बेशक आप खाली मिलाएं, दस्तबुसी भी करना चाहे तो करें, और फिर जेब से निकाल कर लिफाफा हो, सबको नज़र ना आए कि आपने क्या दिया। और बाज़ सफ़ेद पोश भी होते हैं, उलमा होते हैं, तो ये इनको इस तरह देना कि सब देख रहे हों, ये अच्छा नहीं लगता। और इस तरह देने का काम नजराना देने का रवाज है। मुझे तो अगर दुआ की चिट्ठी भी यूँ देते हैं, कभी कभी मुझे भी शर्म आती है कि बड़े नजराने वसूल कर रहा है बैठे बैठे नजराने, ये चिट्ठियाँ होती है दुआओं की, अक्सर मतलब अक्सर तरीन दुआ की चिट्ठियाँ, तो कोई कोई यूँ देते हैं बेचारे। तो ये ना किया करें यार, मुझे शर्मिंदा ना किया करें, मुझे वाकई शर्म आती है बाजू का इसमें। तो इसी तरह मैं ही तो शर्मीला नहीं हूं ना, कोई और भी तो होगा शर्मीला मेरी बिरादरी में। तो इसलिए अगर उनको देना है तो लिफाफे में आप दें, ताकि पता ना चले कि आपने लेटर दिया है या नोट दिए। हाँ, दूसरे को दिखाना है कि आपकी वाह वाह सखावत हो, इस सवाब को भूल जाए, अजाब के लिए तैयार रहे। अगर रब नाराज हुआ और रिया आप में पड़ गए, आप रियाकारी में, तो ये तो फिर पैसे भी आपके गए और उल्टा पैसे देकर गोया आपने अजाब खरीदा, सज़ा खरीदी। ऐसा नहीं करें। और अगर खुला दिया और रिया की नीयत नहीं है तो गुनाह नहीं है। अगर रियाकारी की नीयत है, लोगों को दिखाकर अपनी वाह वाह मकसूद है, तब जाकर वो गुनाह की सूरत बनेगी। तो इमामों को देना चाहिए और ज़रूर देना चाहिए, और सबको देना चाहिए, जो नहीं देते वो भी दें, नाबालिग ना दे अपना। हाँ, बाप साथ है और नाबालिग के ज़रिए दिलवाए, वो एक अलग बात है। तो ये तो हमारा मदनी इनाम भी है कि हर महीने 12 रुपये, 112, 1200, यानी अपने इमाम को, ख़तीब को, मौज़िन को, खादिम को, इनमें भले तकसीम कर दें, थोड़े 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 इनमें बांट दें। खादिम इमाम की तनख्वाह, मौज़िन की तनख्वाह उससे कम होती है, खादिम की तो बेचारे की तनख्वाह बहुत ही कम होती है। खादिम तो मेरा ख्याल है वो मुसलमानों का मजलूम तरीन तबका होता है, इसको लोग इज्जत की नज़र से भी नहीं देखते होंगे, हकीर समझते होंगे। अस्तगफिरुल्लाह, किसी मुसलमान को तो हकीर समझना, अपने आप को उससे बेहतर समझना, ये तो तकब्बुर तो है, यही तो तकब्बुर है
کہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھے. خادموں کو تو زیادہ دینا چاہیے، سمجھ میں آتا ہے. ان تنخواہ بھی تھوڑی ہوتی ہے بیچاروں کی، اور بہت ہی کچلا ہوا طبقہ سب سے زیادہ ڈیوٹی اسی کی ہوتی ہے. امام تو مصلی پر آنے کا وہ بندہ ہوا ہے، 5 ٹائم آئے گا مصلی پر اور چلا جائے گا، آزاد ہے. مؤذن کو 15 20 25 منٹ پہلے آنا ہے، اذان دینی ہے، اس کی ڈیوٹی بڑھ گئی. خادم تو عام طور پہ بیچارے وہ دن رات پڑے ہی ہوتے ہیں اور تنخواہ بیچاروں کی کم. یہ ہمارے یہاں بس ایک سسٹم بنا ہوا ہے. خادم کی سب سے زیادہ تنخواہ ہونی چاہیے، مؤذن کی اس سے کم اور امام کی سب سے کم. معاشرے میں اتنی تبدیلیاں، خطیب کی اس سے بھی کم، وہ تو جمعے کو خالی آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. لیکن خطیب کی شاید سب سے زیادہ ہوتی ہوگی. لیکن اگر خطیب کے ایک علم کا احترام ہے کہ اس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے جبھی تو وہ خطاب فرماتے ہیں، اگر یہ وہ عالم ہے تو بہرحال یہ کہ خطیب ہو امام ہو یہ ویسے ہے معاشرے کا عموماً غریب طبقہ ہی ہے، ان کی خدمت آپ کیا کریں. کوئی دل میں سوچتا ہوگا کہ انڈائریکٹ اپنے لیے تو ترکیب نہیں بنا رہا. دیکھیں میں اپنے لیے واللہ باللہ تاللہ اللہ کی قسم اپنے لیے ترکیب نہیں بنا رہا، اور میں آپ کو مطلب سختی سے منع کرتا ہوں مجھے نہ دیں. جب مجھے دینے کی خواہش ہو نا، اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب کو دے دیا کریں، اور دل کو منا لیا کرے کہ ہم نے الیاس کو دے دیا بس. یہ بھی تو میری برادری ہے نا، امام صاحبان تو ہم مطلب مولانا ایک ہی قوم ہے نا. عموماً عوام تو ہم کو مولانا بولتی ہے نا، اگرچہ مولانا کے وہ معنی مراد نہیں ہے، لیکن وہ لوگ تو بولتے ہیں نا مولانا صاحب. اللہ کا مولانا صاحب یہ ترکیب ہی غلط ہے. اس لیے مطلب میں نے کہا کسی کو وسوسہ نہ کہ مجھے میں کون ہوں بتا ہے، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شاہ دو سرا کا اسیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں. میرا رفعتوں پہ نصیب ہے، میں بڑا امیر و کبیر ہوں. مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے، مل گئے وہ تو مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے. دونوں عالم کو پا لیا ہم نے، دونوں عالم کو پا لیا ہم نے. مجھے پیسوں کی آپ سے کوئی مطلب ڈیمانڈ نہیں ہے، مطالبہ نہیں ہے معاذ اللہ. میں تو مطلب اپنے مولانا، کیونکہ ویسے ہی جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو میں جھوٹ کیوں بولوں گا کہ اپنا انڈائریکٹ یہ ترکیب بناؤں. یہ اس لیے میں نے کہا کہ جن کو وسوسہ، ناظرین میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہوں گے اور حاضرین میں بھی ہوں گے جن کو وسوسے آتے ہوں گے، یار یہ اب مولانا اپنی ترکیب میں لگ گیا ہے، اپنی ترکیب میں ہوں میں، میری برادری ہے، اپنی برادری بھی تو ان سے بھی تو محبت کرنی چاہیے نا. تو جی امام، مؤذن، خطیب میری برادری سمجھ لو ان مانو کر. باپا آپ کی برادری میں کس طرح شامل ہیں ائمہ مساجد؟ میں نے بھی تو امامتیں کی ہیں، اور دعوت اسلامی شروع امامت کے دوران ہوئی ہے. جب نور مسجد میں امامت تھی اسی دوران تو دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہوا. امام بولتا مجھے ٹائم نہیں ملتا، تو ایک امام ہی تو مطلب دعوت اسلامی لے کر چلنے کی سب سے پہلے امام کو ہی تو یہ سعادت ملی ہے، الحمدللہ. تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ امید ہے آپ اماموں کو دیا کریں گے، اپنے اپنے محلے کے اماموں کو، خطیبوں کو انشاءاللہ حسب توفیق دیا کریں. لیکن کمیٹی وغیرہ جتنے بھی جو ہوتے ہیں، امام کو یوں نہیں کہ کوئی امام کو چھپی ہوئی شے ہے. امام ایک برملا نماز پڑھاتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، اور محلے والے اپنے عطیات چندہ وغیرہ دیتے ہیں، جس سے امام کی تنخواہ بھی نکلتی ہے، مؤذن اور خادمین کی تنخواہ نکلتی ہے، مسجد کے اخراجات بھی پورے کیے جاتے ہیں.
ایک کمیٹی ہوتی ہے، اور جس محلے میں امام صاحب رہتے ہیں اس محلے میں اس شہر میں ایک عام فرد اپنا گھر کیسے چلاتا ہے، کتنے میں چلاتا ہے، اس کو سمجھنے میں کسی کو دقت نہیں ہونی چاہیے. اب نارملی ہر شہر کا، ہر علاقے کا، ہر گاؤں کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. ناقص مشورہ یہ بابا اگر آپ اس کی تائید فرمائیں یا جو اس میں مدنی پھول دیں، امام مسجد، مؤذن یا خادم، اس کے متعلق کم از کم تنخواہ شہر، علاقہ، ملک وغیرہ جو بھی دیکھ لیجئے اتنی ہونی چاہیے کہ اس علاقے، اس محلے میں رہنے والا یہ امام، مؤذن و خادم یہ ایک عام آدمی کی طرح، نارمل آدمی کی طرح اپنا گھر چلا لے، اور اس کو مطلب معاذاللہ کسی کی محتاجی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. کم از کم اتنی تنخواہ، کم از کم کی بات کر رہا ہوں، اتنی تنخواہ تو مسجد کی کمیٹی طے ایسی کرے، پھر اس کے مطابق چندہ کرے. اب اس کو پتہ ہے کہ ہم نے امام صاحب کی تنخواہ اتنی رکھی ہے تو یہ کہتے ہی ہے کہ ہم کو آمدنی اتنی ہے. آپ جب بجلی کا بل بڑھتا ہے، ٹیرف بڑھ جاتے ہیں، یونٹ بڑھ جاتے ہیں، گیس کا بل بڑھتا ہے، دیگر چیزیں بڑھتی ہیں، تو آپ اپنا چندہ بڑھا دیتے ہیں کہ مسجد چلانی ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہی بجلی کے بل وغیرہ امام صاحب نے بھی پیمنٹ کرنے. پھر امام صاحب اگر شادی شدہ ہیں، امام صاحب کے اگر بچے ہیں، مؤذن صاحب ہیں یا اس طرح ہیں، تو اس کے مطابق مسجد کی کمیٹی کو ایسا مشاعروں کا نظام بنائے اور اس کے مطابق عطیات کریں، اور پھر محلے میں یہ دیں، کیونکہ کمیٹی عموماً ظاہر ہے کہ ایک نیت ہوتی ہے کہ ہم کو ثواب ملے گا. یہ مشاعرہ کریں گے، پھر مشاعرہ بولتے ہیں، یہ مشاہرہ تنخواہ کو بولتے ہیں، پے. نہیں، یہ آپ نے صحیح مشورہ دیا کہ انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ اس پر ٹھنڈے دل سے غور کرے، اپنی آمدنی کو بھی دیکھے کہ اس کی اپنی آمدنی کتنی ہے. خود لاکھوں روپے کی ان کی ریکوائرمنٹس ہوں. مزید بھی حل میں مزید ہند آگرہ سے میسیج آیا ہے، امام مسجد کی تنخواہ 800 روپے. 800 روپے ہے نا، سینکڑوں روپے. وہاں نہیں، ہند میں اتنی پسماندگی ہے اماموں کی. 800 بھی اچھی تنخواہ ہے، شاید 300-400 والے بھی ملیں گے. کیا کریں گے؟ بس ہوا کھائیں گے. اصل کمیٹیاں بھی نماز، اصل نماز ہی کم ہو گئے. جو مسجد آباد ہوتی ہے نا وہاں ترکیب بن جاتی ہے. اب یہ کمیٹی کو چاہیے کہ پارٹی کس علاقے میں نہیں ہوتی یار، مالدار لوگ کس علاقے میں نہیں ہوتے. یہ مالداروں کی خدمت میں حاضر ہوتے نہیں ہیں، جمعے کو جھولی پھرا دیتے ہیں، پٹ گیا. چندے کی پیٹی لگا کے بھول جاتے ہیں کہ بس وہ اس میں لوگ ڈال دیں گے، اور بس جمعے کو یہ گنتی کریں گے مل کے، اور گپے ماریں گے، بیٹھے ہوں گے مسجد میں اور گن رہے ہوں گے. تو ایسا نہیں کرو یار. اب پارٹیوں کے پاس کمیٹی والوں جاؤ، اب لے جائیں، ان کو سمجھائیں کہ یار امام بھی انسان ہے بیچارہ، یہ نماز پڑھاتا ہے اور جنازہ بھی یہی پڑھائے گا، قبر میں بھی یہی اتارے گا. اس کو احساس دو کہ یہ دل سے دعا کرے، کم از کم ہمارے جنازے پر تو دل سے دعا کرے یہ کہ یا اللہ اس کو بخش دے، اس نے میرا خیال رکھا تھا، اب تو بھی اس پر کرم کر ہی دے. اور نارملی یہ کہیں آ جا بھی نہیں سکتا نا. ظہر پر اگر کہیں جائے تو اس کو عصر میں پہنچنے کا ٹینشن ہے، عصر، مغرب اور عشاء میں یہ کہیں نکل نہیں سکتے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے. نتیجہ بابا آپ کے سامنے ہے کہ ایک عام فرد اپنے بیٹے کو مسجد کا امام بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی وجہ سے اب 800 تو امام کی تنخواہ ہے نا، مؤذن اور خادم کی تو اس نے بتائی نہیں نا. تو حساب کتاب ہی کیا بابا؟ بسوں کا جیسے آپ نے ایک مسجد انتظامیہ کا کہا کہ وہ پارٹیوں کے پاس، مالدار حضرات کے پاس جا کر مسجد کا فنڈ بڑھائیں. عموماً یہ بھی دیکھنے کا آتا ہے کہ مسجد کا چندہ کرنے کا بھی امام کو ہی کہا جاتا ہے کہ جمعے میں آپ اعلان کریں کہ مسجد میں چندہ نہیں ہے. یہ بھی امام کرے بیچارہ، کیا کرے گا وہ؟ کہ میری تنخواہ کے لیے چندہ دو. لفظ میری تنخواہ نہیں بولتا، لیکن بیچارہ مجبور ہے. یا اگر کمیٹی کی اطاعت نہیں کرے گا تو رستہ بتا دیں گے، دروازہ، کہ تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح. انہیں ایسے تو پھڈے باز ہوتے ہیں، بعض ہاں، سب نہیں. میں ایک امام کو جانتا ہوں، اب تو پتہ نہیں حیات ہوں گے، سید صاحب تھے بیچارے. تو یہ ان کو انہوں نے مطلب وہ شاید ٹرائی پہ رکھا تھا، یا تو کچھ دن کے لیے شاید ٹرائی پہ رکھا تھا. انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو نہیں، مطلب نکال دیا ان کو. ایک وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ یہ بیچارے سیدھے تھے، سید صاحب تھے، حضور مفتی اعظم ہند کے مرید تھے اور پکے سنی تھے، مجھ پر بہت شفقت فرماتے تھے. تو یہ بیچارے ایک مسجد میں لگے، تو بولا میرے کو یار نکال دیا ان لوگوں نے، کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے پیاس لگی. تو
میں اپنے مسلح کی جگہ سے اٹھا اور وہ جا کر جہاں پانی رکھا ہوا تو ٹنکی وغیرہ رکھی ہوئی تھی پانی، وہاں جا کر ہم پانی پیا، پھر آ کے بیٹھ گیا. بولے یہ امام کے وقار کے خلاف ہے، ہم کو کسی کو بول دیتا کوئی پانی پلا دیتا، یہ اٹھ کے گیا کیوں امام؟ آرڈر کرے تو بھی پھنسے گیا تو حکم چلاتا ہے پیچھے کمیٹی پر. اس نے مجھے سید صاحب نے بتایا کہ اب کیا کرے، سر دیوار سے مارے سر اپنا ہی پھٹے گا، سمجھے. ایسے بیوقوفوں کے سردار بھی ہیں، مطلب طرح طرح کی کوالٹی ہے. حالانکہ متاثر ہونا چاہیے کہ یار ہمارا امام بہت سادہ اور اللہ والا ہے یار، مطلب اپنا پانی پینا تو کسی کو حکم نہیں کیا، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کیا، اس نے پانی پیا. سبحان اللہ. بھائی اس کو رکھ لو یار. خیر مگر یہ نادر صورتیں ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.